سی چیزیں پچھلے سالوں کے اندر جو ہیں ایسی ہوئیں جس کے اوپر ہمیں دکھ بھی ہے اور شرمسار بھی ہیں، لیکن ایک بات کے اوپر اطمینان ہے کہ 90 کی دہائی کے بعد جو پچھلے 23 سال گزرے ہیں پارلیمانی تاریخ کے، اس میں تمام اپنی مدت پوری کی ہے۔ 2002، 2008، 2013، 2018 ٹینیور کے دوران جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی رہی، خصوصاً یہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں۔ جناب اسپیکر، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں پچھلے 33 سال سے لگاتار الحمدللہ ان ایوانوں میں ہوں۔ 3 سال اس ایوان میں رہا، 30 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور آپ نے مجھے کل شیلڈ بھی عطا فرمائی۔ ایک پوری تاریخ ہے 3 دہائیوں کی، جو یہاں پہ اور بھی میرے ساتھی سینئر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وٹنس کی، اور میں نے بھی ان کے ساتھ وٹنس کی۔ ابھی میرا بھائی برجیش طاہر مجھ سے بات کر رہا تھا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، عمر بھی ہو گئی ہے۔ میں جب آیا تھا 40 سال کا تھا، بال جو تھے کالے تھے، آج جو ہے سارے کی ساری چاندی ہو گئی ہوئی ہے۔ تو یہ جو سارا ارتقا ہے ہمارے ملک میں، پارلیمنٹ کا جو ارتقا ہے، 90 کی دہائی میں بدقسمتی کے ساتھ پہلے مارشل لا جو تھے وہ شب خون مارتے تھے پارلیمنٹ کے اوپر، پارلیمانی جمہوریت کے اوپر۔ اس کے بعد 58(2)B وہ بھی مارشل لا نے جو ہے بذریعہ اسمبلی جو ہے ایک ہتھیار آپس میں اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کی شکار جو ہے بار بار جو ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے اتفاق رائے سے 52(8)(2)B کا جو ہے نا خاتمہ کیا، اور اس نے ان اسمبلیوں کو جو ہے 5 سال کی مدت پورا کرنے کی اپرچونٹی پرووائڈ کی۔ پھر ایک ہی جو ہے وہ رہ گئی ہتھیار، جو ہے وہ مارشل لا کا ہتھیار تھا، جو الحمدللہ پچھلے 24-25 سال میں 99 کے بعد جو ہے استعمال نہیں ہوا۔ لیکن جناب اسپیکر، میں جنرلی کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کرنا چاہتا، یا خدا نخواستہ جو ہے میں پچھلے 10 یا 15-20 سال کی جو ہماری پارلیمانی تاریخ ہے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے دیکھا ہے وقت کے ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹری جو نارمز ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کا احترام جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہونا شروع ہو گیا۔ میں ایک بڑی روزمرہ والی بات کروں گا، میں یہاں فلور پہ بھی اور آپ کے ساتھ پرائیویٹلی بھی یہ بات کرتا ہوں، آپ باہر نکلیں، پیدل نہیں چلا جاتا ان کوریڈورز کے اندر، جو ہے اتنی یہاں پہ خلقت ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی جیکٹ پہن کے آ گیا تو آپ ثابت ہے سیکورٹی از ایبسلیوٹلی نو ویئر۔ یہ ایک ایسا چیز ہے، پہلے یہ لابیز کا ایک احترام ہوتا تھا کہ ممبران کے علاوہ لابی میں کوئی نہیں آتا تھا۔ اب کھانے کے وقت جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کے جو ہے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں ان لابیز کے اندر جو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ پارلیمنٹ کچھ تقدس ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں۔ کچھ جو ہے روایات کو انفورس ہونا چاہیے، ان کو روایات کا جو ہے احترام ہونا چاہیے تاکہ یہ تقدس جو ہے وہ قائم رہے۔ دوسری میں نے امپورٹنٹ بات جو نوٹ کی ہے اپنی پارلیمنٹری زندگی کے اندر کہ سر نمائش بہت آ گئی۔ یہ گرین نمبر کی پلیٹیں، یہ ڈالے، یہ جھنڈے، ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے خادم ہیں، ان کے ووٹوں سے ہمیں عزت ملی ہے، ہمیں ان کے رنگ میں ہی رنگا رہنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے یہ ایک علیحدہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ زیوم نہیں کرنا چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں بھی جھنڈا لگا ہوتا ہے، سن سیٹ کے بعد جو ہے جھنڈا نہیں لگتا،
یہ جھنڈے کی تقدیس جو ہے، یہ تقدس جو ہے، یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے. ہمارے جو ایٹیچیوڈ جو ہیں وہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ جو رابطہ تھا یا عوام کے ساتھ جو ایک جو رشتہ تھا وہ بڑا برابری کا رشتہ تھا. اب ہمارے یہاں پہ جو رشتہ ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ہم ان سے ذرا تھوڑا سا ایلیویٹڈ ایک اس کے اوپر جو ہے اسٹیج کے اوپر یا ایک ایلیویٹڈ پلان کے اوپر جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے میں کرٹیسزم نہیں کر رہا لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو بھی جو ہے سیلف کرٹیسزم بھی کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے تاکہ عوام کی نظروں میں اس ایوان کے جو ممبران ہیں ان کا احترام، ان کا تقدس جو ہے وہ بڑھے. یہ نہ ہو کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر، دوسرے میڈیا کے اوپر، ادروائز ٹاک شوز کے اندر ہمارے جو ہے وہ بخیے ادھیڑے جاتے ہیں کہیں جائز اور کہیں ناجائز جو ہے. جناب والا یہ اسمبلی جو ہے 14-15 مہینے ختم جو ہے ہو رہے ہیں آج اس کے، اور ساتھ اس اسمبلی کی جو ہے ڈسولوشن ہو رہی ہے. یہ بڑے ٹرموائل والے 15 مہینے رہے ہیں. نومبر تک تو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، کل صبح ہونی ہے، نہیں ہونی، کیا ہونا ہے. نومبر کے بعد جو ہے ایک سٹیبلٹی جو ہے وہ آئی، اور اس وقت سے لے کے اب تک سوائے جو 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری تاریخ کو جو ہے وہ داغدار کیا، اور ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا چہرہ بالکل جو ہے صاف سامنے آیا کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو انسٹالیشنز جو ہیں، جو یادگاریں ہیں جن کا ایک تقدس ہے، ہمارے ایئر بیسز جو ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے. جناب والا یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھی، نہایت قابل احترام ساتھی، جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جو ہے وہ برداشت کی. خواتین یہاں پہ اس ہاؤس میں پہلے بھی آئی ہیں، اب بھی جو ہے آتی ہیں، ممبرز بنتی ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے مقدمات بنتے رہے بلکہ قید بھی ہوتی رہی. بی بی شہید نے قید کی صعوبتیں برداشت کی، مریم نواز نے قید کی صعوبتیں برداشت کی، ہماری بہن نے فریال صاحبہ نے بھی قید کی صعوبتیں برداشت کی. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. 2 پارٹیاں جو تھیں، جو پہلے متحارب تھیں، بعد میں ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی جس کی وجہ سے سٹیبلٹی آئی، سیاسی استحکام آیا. لیکن کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں کو مجھے جیل سے نکالو. ابھی 2 دن یا 2 یا 3 دن ہوئے ہیں، اور ایک ایسے کیس میں وہ پکڑا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب اقتدار لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ تحفے ملتے ہیں تو آپ ان کو بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف